جس نے جعلی رسیدوں پر بینکوں سے ہزاروں کروڑ روپے نکال لیے، ایک ایسا دماغ جس نے حکومت، بازار، سرمایہ کار سب کو اپنے اشاروں پر نچایا، اور ایک ایسا سکینڈل جس نے بھارت کے مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں ہوں رحمان انور اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہرشد مہتا نے کس چالاکی سے ملک کے سب سے بڑے بینکوں کو بیوقوف بنایا۔ اس نے جعلی بانڈ رسیدوں کا سہارا لے کر کیسے ہزاروں کروڑوں کا اسکینڈل کھڑا کیا، اور پھر کیا ہوا جب سچ سامنے آیا، گرفتاری، عدالتیں اور ایک دھواں دار انجام۔ ہرشد مہتا کی پیدائش 1954 میں گجرات کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ بچپن معمولی سہولیات کے ساتھ گزرا، لیکن اس کا دماغ غیر معمولی تھا۔ اس کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا، جہاں وہ چالوں میں رہتے تھے۔ اسی شہر نے اسے وہ آنکھیں دیں جن سے اس نے خواب نہیں دیکھے، بلکہ انہیں چالاکی سے خریدنا بھی سیکھا۔ اس نے کمپیوٹر اور اکاؤنٹنگ میں دلچسپی لی، کالج میں پڑھائی کے ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کیں، کبھی سیلز مین، کبھی ٹائپنگ، کبھی فیکٹریوں میں کام۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے پہلی بار حصص بازار یعنی اسٹاک مارکیٹ میں قدم رکھا، اور اسی دن سے اس کا دماغ چمک اٹھا۔ یہ دنیا صرف نمبروں کی نہیں، موقع کا کھیل ہے۔ شروع میں اس نے ایک بروکریج فرم میں کلرک کی حیثیت سے کام کیا۔ کچھ ہی سالوں میں وہ سمجھ گیا کہ بازار کے اصول کیا ہیں، کہاں سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس نے جلد ہی اپنی کمپنی کھولی، گرو گلوبل، اور خود بروکر بن گیا۔ یہاں سے اس نے وہ سب کچھ دیکھا جو عام لوگ خواب میں بھی نہ سوچ سکیں۔ ہرشد مہتا کو اندازہ ہوا کہ اگر بینک، شیئرز اور سرمایہ کاروں کو ایک خاص زاویے سے جوڑ دیا جائے تو پیسہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بینکوں میں اس وقت ایک سسٹم رائج تھا جسے کہتے تھے ریڈی فارورڈ ڈیل، یعنی قلیل مدتی قرض کا لین دین۔ بینک ایک دوسرے کو قلیل مدت کے لیے پیسے دیتے اور بدلے میں حکومتی بانڈز کو بطور ضمانت رکھوا لیا جاتا۔ یہ لین دین رسیدوں کے ذریعے ہوتا، جنہیں بانڈ رسیدیں یا بینک رسیدیں کہا جاتا تھا۔ اور اب یہاں ہرشد مہتا نے کیا کیا؟ اس نے کچھ بینکوں کے افسران سے ساز باز کر کے جعلی رسیدیں تیار کروائیں، یعنی کاغذ پر یہ ظاہر کیا کہ سیکیورٹی موجود ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہرشد انہی جعلی رسیدوں کو لے کر دوسرے بڑے بینکوں کے پاس جاتا اور کہتا، میرے پاس سرکاری بانڈز ہیں، مجھے قرض دو۔ اور بینک چونکہ رسیدوں پر یقین کرتے تھے، وہ بلا جھجک کروڑوں کا قرض دے دیتے۔ اب ہرشد مہتا کے پاس اربوں روپے آ چکے تھے۔ اس نے ان پیسوں سے بڑے بڑے شیئرز خریدنے شروع کیے، جیسے ACC، اسٹر لائٹ، ویڈیو کون۔ وہ مسلسل ان کمپنیوں کے حصص خریدتا، جس سے ان کی قیمت بڑھنے لگتی۔ جب قیمت آسمان کو چھونے لگتی، لوگ دیوانہ وار خریدنے لگتے، تب وہ چپکے سے اپنے شیئرز بیچ دیتا اور فرق بچتا کئی سو کروڑ روپے کا۔ مثال کے طور پر ACC کا شیئر جو 200 روپے کا تھا، ہرشد نے اسے 9000 روپے تک پہنچا دیا۔ اس کی وجہ سے حصص بازار میں ایسا جنون پھیل گیا کہ ہر کوئی بس ہرشد مہتا کا نام لے کر شیئرز خرید رہا تھا۔ ہرشد مہتا نے مہنگی گاڑیاں خریدیں، CVO اپارٹمنٹ، لاکھوں کا سوٹ اور ایک ایسی چمکدار زندگی جس کا خواب فلمی ہیروز بھی نہیں دیکھتے۔ میڈیا نے اسے بگ بل کا لقب دیا، یعنی وہ شخص جو بازار کو اپنے سینگوں پر اٹھا کر چلتا ہے۔ روز اخباروں میں اس کی تصویریں، مالیاتی چیلنجز پر اس کے تجربے، اور عوام میں اس کی دیوانگی بڑھتی گئی۔ وہ اب صرف بروکر نہیں، ایک مسیحا سمجھا جانے لگا جو عوام کو پیسہ کمانا سکھا رہا تھا۔ لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جس زمین پر کھڑے ہو کر وہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، وہ زمین جھوٹی رسیدوں سے بنی ہوئی ہے۔ 1992 میں صحافی سچیتا دلال نے ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ شائع کی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ہرشد مہتا نے جعلی بانڈ رسیدوں کے ذریعے تقریباً 4000 کروڑ روپے نکال لیے ہیں،
یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، بینک گھبرا گئے، حکومت حیران ہو گئی اور بازار تباہ۔ سی بی آئی نے فوری ایکشن لیا اور ہرشد مہتا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر درجنوں مقدمے قائم ہوئے، اس کے گھر پر چھاپے مارے گئے، فائلیں ضبط ہوئیں اور اس کے کروڑوں کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ گرفتاری کے بعد جیسے ممبئی کی ہوا میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شخص جسے کل بازار کا بادشاہ کہا جا رہا تھا آج ہتھ کریوں میں تھا۔ سی بی آئی نے اس پر مکمل سکنجہ کسا اور مالیاتی دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کی پرتیں ایک ایک کر کے کھلنے لگیں۔ پہلا جھٹکا یہ تھا کہ اس سکینڈل کی مالیت ابتدائی اندازے سے کہیں زیادہ تھی۔ ابتدا میں سمجھا گیا کہ شاید کچھ بینک متاثر ہوئے ہیں، لیکن جب تحقیقات بڑھی تو تقریباً 92 بینک اس دھوکے کا شکار نکلے اور مجموعی فراڈ کی مالیت 4000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 5000 کروڑ روپے کے قریب جا پہنچی۔ ہرشد مہتا پر مختلف عدالتوں میں 72 مقدمات درج ہوئے۔ اس دوران ملک بھر میں ایک بحث چھڑ گئی، کیا صرف ہرشد مہتا قصوروار ہے یا پورا نظام اندھا، گونگا اور بہرا بنا رہا؟ کیونکہ یہ سب اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک کچھ بڑے لوگ آنکھیں بند نہ کر لیں۔ ہرشد نے کچھ مقدمات میں ضمانت حاصل کر لی، کچھ میں جیل گیا، کچھ میں فیصلہ مؤخر ہوتا رہا۔ اسی دوران ایک دن ہرشد نے جیل سے ایک دھماکہ خیز خط جاری کیا۔ اسی خط میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو 1 کروڑ روپے رشوت دی تھی۔ ملک میں ایک نئی آگ لگ گئی، حکومت پر الزام، وزیر اعظم کی پوزیشن خطرے میں اور ہرشد ایک بار پھر سرخیوں میں۔ مگر وہ ثبوت کبھی سامنے نہ لا سکا اور یہ دعویٰ جھوٹا یا غیر ثابت شدہ ہی رہا۔ لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہرشد مہتا صرف دھوکے باز نہیں، دماغی سیاست کا شہنشاہ بھی تھا۔ سکینڈل کے بعد بھارتی حکومت نے مالیاتی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی۔ ریزرو بینک نے نئے اصول جاری کیے، اب کوئی بینک دوسروں کو بغیر مکمل کاغذی ثبوت کے قرض نہیں دے سکتا۔ سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کو زیادہ اختیارات دیے گئے تاکہ بازار پر مکمل نظر رکھی جا سکے۔ جتنے بھی ریڈی فارورڈ سودے ہوتے ان پر کڑی نگرانی لگائی گئی۔ پیسے کی نہر جو کبھی اس کے لیے بہتی تھی اب سوکھ چکی تھی، شہرت ختم ہو چکی تھی، میڈیا نے منہ موڑ لیا تھا، سینکڑوں کروڑ کے اثاثے ضبط ہو چکے تھے، جائیدادیں نیلام ہو رہی تھیں۔ بینکوں نے اس کے خلاف واجب الادا رقم کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی تھی۔ ہرشد اب صرف ایک ملزم تھا جو کبھی جیل جاتا، کبھی ضمانت پر باہر آتا، لیکن جو شخص کبھی لاکھوں کو نچاتا تھا اب عدالتوں کے چکر کاٹ رہا تھا۔ 13 دسمبر 2001 کو ممبئی کی آتھر روڈ جیل میں ہرشد مہتا کو سینے میں شدید درد کی شکایت ہوئی۔ اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا مگر رات 12 بجے کے بعد ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ موت کی وجہ دل کا دورہ بتایا گیا۔ صرف 47 سال کی عمر میں وہ شخص جو لاکھوں کا شہنشاہ تھا ایک عام قیدی کی حیثیت سے دنیا سے چلا گیا۔ نہ کوئی آخری تقریر، نہ کوئی معافی، نہ کوئی اعلان، بس خاموشی، جیسے وہ خود بھی جانتا تھا کہ اب کہانی ختم ہو چکی ہے۔ ہرشد مہتا نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا، لیکن اس نے ایک ایسا نظامی سوراخ دکھا دیا جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس کے دھوکے سے زیادہ وہ ادارے شرمندہ تھے جنہوں نے یہ سب ہونے دیا، کیونکہ وہ رسیدیں کسی ایک افسر کی میز پر دستخط نہیں ہوئی تھی، یہ پورے نظام کی خاموش ملی بھگت تھی۔ اسی سکینڈل کے بعد بھارت میں کئی دہائیوں کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں شفافیت آئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ دولت کا جنون اگر اصول توڑ دے تو انجام جیل یا موت ہی ہوتا ہے۔ ہرشد مہتا ایک چلاک دماغ تھا، اس میں شک نہیں، لیکن جب دماغ اور نیت ایک ساتھ صاف نہ ہوں تو کامیابی صرف وقتی دھوکہ بن جاتی ہے۔ کامیابی وہی جو قانون کے دائرے میں ہو، ورنہ وہ ہرشد مہتا بن جاتی ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، تعریف نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہرشد مہتا کی یہ کہانی صرف بھارت کے لیے سبق ہے تو دوبارہ سوچئے۔ آج بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ہر ملک میں نظام وہی پوشیدہ ہے جہاں قانون صرف غریب کے لیے ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔